اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس بات سے کہ دھنسا دے تمہیں جانب البر، خشکی کے کنارے میں یعنی خشکی میں، او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ اللہ بھیج دے تمہارے اوپر پتھروں کی آندھی، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار۔ ام امنتم، کیا تم امن میں آ گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ دوبارہ لٹا دے تمہیں سمندر میں، فیرسل علیکم قاصفا، پس بھیج دے تمہارے اوپر سخت طوفان ہوا کے، فیغرقکم، پس وہ تمہیں غرق کر کے رکھ دے، بما کفرتم، بسبب اس کے جو تم اس کا کفر کر رہے ہو، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ، پھر تم نہ پاؤ اپنی مدد کے لیے ہمارے مقابلے میں اس سمندر کے اندر ڈبونے پر، طبیعاً پیچھا کرنے والا، آسان معنی ہے باز پرس کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ توجہ میری طرف رکھیں جی۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 68 اور 1 کم 69 اور 1 کم 70، آیت نمبر 69 تواڈے سامنے تلاوت کیتی اور اس کا ترجمہ سلیس جہا۔ اس دا تعلق ما قبل آیات دے اندر بیان ہون والے شکوہ شکایت جڑا کل دے درس دے اندر گزریا اسے دے متعلق ہے، اور اے شکوہ اور اج آمن والی تخویف دنیاوی، اے دونوں متعلق ہیں ما قبل دے اندر بیان ہون والی دلیل عقلی توحید نمبر 5 دے نال۔ یاد رکھو سورت دے اندر جڑا دعویٰ ہوندا، پھر اس سورت دے اندر جتنے بھی مضامین بیان ہوندے، تخویف، بشارت، تشجیع، جو بھی ہوندے، انہاں تمام دا تعلق دعوے سورت دے نال ہوندا۔ اسے دعوے نو منوان واسطے، ثابت کرن واسطے اللہ دلائل دے بھی انبار لگا دے دیں، اسے دعوے نو سمجھان واسطے اللہ تعالیٰ تخویفات بھی سناندیں، بشارات بھی سناندیں۔ تخویف اور بشارت دبانا ہوندا خوشخبری، یعنی کہ منن والے جڑے ہیں ایمان قبول کرن والے یا کفار واسطے بھی بشارت ہوندی ہے کہ اگر اساڈے اس دعویٰ جڑا سی سورت دے اندر کر رہے ہیں اس نو من لے سو تو پھر اے انعامات اسی تانوں عطا فرماسی ہے۔ انہاں انعامات دا تعلق بعض دفعہ دنیا دے نال ہوندا، اس نو آدن بشارت دنیاوی، اور بعض دفعہ انہاں دا تعلق آخرت دے نال ہوندا، یعنی جنت، حور و غلمان وغیرہ، اس دا تعلق ہوندا، اور اس نو آکھیا ویندا بشارت اخرویہ۔ اور اسی طرح جڑے اللہ ڈراوے سناندا قرآن دے اندر نہ منن والے واسطے اور منن والے واسطے بھی ہوندے۔ صرف یہ بھی نہ گل رٹ لو کہ جڑی اللہ تعالیٰ ڈراوے دے رہا ہے صرف کفار واسطے ہوندے، نہ یہ ہر انسان واسطے ہوندے۔ جو بھی اس دعوے دا انکار کردہ چلا جائے گا عملی طور تے یا قولی طور تے، زبان دے نال بول کے دعوے دا انکار چا کرے یا عملی طور تے اس دی مخالفت یا انکار چا کرے، وہ بھی اس دا مصداق ہے جی۔ تو تخویف دی بھی دو قسم ہوندیاں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا دے کہیں عذاب دے کولو ڈراندا، پکڑ دے کولو ڈراندا، اس نو کی آکھیا ویسی تخویف دنیاوی ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آخرت دی پکڑ تو ڈراندا کہ میں آخرت دے اندر پکڑ لیسا، اس نو کی آکھیا ویندا بولو شاباش
تخویف اخرویہ یعنی آخرت دا ڈراوا. یہ ہوں جڑا اللہ تعالیٰ سنا رہا یہ تخویف دنیاویہ ہے اور متعلق ہے پچھلی آیت دے نال. پچھلی آیت دا کہ مضمون آئی وہ ذرا اپنے ذہن وچ لے کے آؤ. پچھلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ جس وقت اے مشرکین دریا اور سمندرہ دے اندر ہوندے ہیں اور دریا اور سمندرہ دے اندر انہاں دیاں کشتیاں بھنور دے اندر آ ویندیاں دعو اللہ مخلصین اس وقت خالص اللہ نو سڈ مرے کہ مولا اس مشکل دے اندر اسانو تیرے سوا بچاون والا کوئی نہیں ہے. اور جدہ باہر آندن اعرضتم فوراً اعراض کر ویندن پھر ویندن اپنی گل تو. دوسرے مقام تے کہ فرمایا اذا ہم یشرکون اتھائیں پڑے تے کھلیاں شرک شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا امنتم سمندر چاہے تے مینو سڑ رہے آئے دریا چاہے تے مینو سڑ رہے آئے مشکل تے تکلیف دے اندر مبتلا ہے میں اللہ نو سڑ پہ مار دے ہے تے میں اللہ جدہ مشکل چو نکالے سمندر چو چاہ کے باہر لے آیا کشتی نو صحیح سلامت باہر پہنچا دیتا کنارے لگا دیتا. فرمایا میری ذات دنال شرک پہ کر دیو. افا امنتم فرمایا باہر نکل کے میری پکڑ اور میرے عذاب تو بے خوف ہو چکے ہو. افا امنتم کیا بے خوف ہو چکے ہو تسی اس گل تو این یخسف بکم جانب البر کہ دھنسا دے وے اللہ تعالیٰ تو انو جانب البر خشکی دے کنارے دے اتے. اللہ تعالیٰ تو انو خشک زمین دے اتے نہیں دھنسا سکدا. دھنسا سکدا یا نہیں زندہ زمین دے اندر گاڑ دے وے. اچھا اللہ تعالیٰ نے جانب البر دا لفظ استعمال کیتا مطلب یہ کہ خشک زمین دے اندر اللہ تعالیٰ تو انو گاڑ دے وے لیکن لفظ جانب البر خشکی کے کنارے پر یعنی جو ہی تسی نکلے سمندروں دریاؤں باہر تو سب فوراً کنارے تھے آ کے کر دیتا انکار کر دیتا شرک کر دیتا. تے میں اللہ اس گل تے نہ قادر کہ اسے کنارے دیتے تو میں زمین دے اندر دھنسا دے ماں. اللہ اکبر. افا منتم کیا بے خوف ہو گیا ہو تسی این یخسف بکم جانب البر کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے تو انو خشکی دے کنارے تے او یرسل علیکم حاسبا. میرے دوست اگر آج بھی تیرا دل نہیں نہ ڈردا رب دی نافرمانی تو پھر تیری ہدایت اس دا خود انتظام کر اور سوچ اور نظر ثانی کر اپنے دل دیتے. کتنے سخت الفاظ رب نے بیان فرمائے ہیں. اگر حالے بھی تینو رب دی بغاوت عداوت اور رب دی نافرمانی کر دو ڈر نہیں نہ لگدا پھر اپنی اصلاح کر لے. فرمایا اللہ تعالیٰ تو خشکی دے اندر نہیں دھنسا سکدا. او یرسل علیکم حاسبا یا اللہ بھیج دے تو تے آندھی پتھر دی بارش برسا دے اللہ تعالیٰ. یہ سارے کم ہو چکے ہیں پہلی امت دے نال. اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دی وجہ تو محفوظ ہاں. یہ ہو چکے ہیں سارے کم. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے مقابلے دے اندر کون ہا؟ فرعون دا وزیر کون آئی؟ حامان تے قارون. قارون کتنے خزانے دا مالک ہے سن دے نہ دو 40 خزانے دا مالک ہے. بڑے بڑی علماء کرام نے سوتے کلامہ کی تھی. اللہ اکبر. فرعون جو کچھ بھی بدماشیاں کردہ ہی نا موسیٰ علیہ السلام دے نال وہ سارا سپورٹر ای آئی بیمان آدمی. اس نے آکھا میں نو بحال بنا کے دے فَأَتَّلِيَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسیٰ میں موسیٰ دے الہ نو جھانک کے ویکھا. موسیٰ جو آدھا میرا الہ آسمانت ہے میں اس نو جھانک کے ویکھا. اس واسے لکڑ اٹا جو کچھ بھی چیزیں مہیا اساریاں اس کی تھیاں. اس بیمان نے پھر اپنا محل بھی بنایا جس تے چڑھ کے اللہ تعالیٰ نو جھانکنا ہے. انا للہ اللہ تعالیٰ سنو اے جائے اللہ تعالیٰ دی بغاوت تو بچا کے رکھے. تو اے قارون نو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے زمین دے اندر دھنسا دیا اپنے خزانیاں سمیت زمین دے اندر دھس گیا. اللہ اکبر. او یرسل علیکم حاسبا یا اسی توڑو تو بھیجائیں پتھراں دی بارش آندھی. یہ بھی آیا ہے قوم تے عذاب. کیڑی قوم تے آیا؟ ہمت کرو. قوم لوط تے عذاب آیا. کس گناہ دے اندر مبتلا ہا؟ شرک تو بعد نوجوان لڑکے ایک دوسرے دے نال غلط کام کرنے چ ملوثان. میرا نوجوان طبقہ توجہ کرو اس دوتے
اللہ اکبر. نوجوان لڑکے ایک دوسرے دے نال غلط کم کر دیاں، بدفعلی کر دیاں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بار بار انہاں نوں سمجھا دیاں اور اے طنز بھی دیندیاں، ما سبقکم بہا من احد من العالمین. اور بھلے مانسا ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہو، احمق ہو، اے جڑا گندے کام دے اندر تسی پڑھ چکے ہو نا، اے کام جہان دے اندر تو پہلے کہیں نہیں کیتا. اتنا گھنونا اور گندے کام دے اندر پڑ گئے ہو. سمجھان دے رہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. میں تنوں عرض کردا کہ جس وقت قوم پیغمبر دی اہانت اور توہین تے اتر جائے، پیغمبر دی علی الاعلان، پیغمبر دے نال بغاوت، دشمنی اور پیغمبر دے نال مقابلے دے اندر آ جاوے، اللہ پھر اس قوم نو نہیں چھوڑدا. اللہ پھر اپنے نبی اور اس تے منن والے دی مدد تے ضرور کردا ہے. کفار نو اللہ تباہ و برباد کر دیتا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دے کول فرشتے آئے، انہوں نے سمجھا نوجوان لڑکے ہیں، مطالبہ کیتا واپس لو. قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہلاک کر دیا. ہن ہلاکت کس طرح ہوئی؟ جبریل امین نے زمین تے پر ماریا، انہوں دی بستی نو اتے آسمانہ تک اٹھا کے لے گیا. بستی نو اللہ نے الٹا کیتا، زمین تے پٹھیا پتھرہ دی بارش فرما دیتی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ. اللہ نے فرمایا اسی جناب نوکیلے پکے پتھراں دی بارش انہوں دے اتار دیتی. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ. بعد مفسرین دے قول دے مطابق فرمایا او پتھر آسمان تو آندہ ہا نا، جس کافر نو اس نے جا کے لگنا ہوندا ہی کھوپڑی دے اندر، اس کافر دا اتے نہ لکھے ہوندے ہی کہ اس پتھر نے فلاں کافر نو جا کے لگنا ہے. ابرا نو ویکھ لو، بیت اللہ نو گراون چلیا، بیت اللہ نو گراون چلیا تے بیت اللہ دے مجاور جڑے بنے ہیں نام نہاد سارے نس گئے. اسا سنی سنبھالے ویندا، او جانے تو جا گھر جانے، اسی اپے وینے. اللہ نے فرمایا میرا گھر تواڈی مدد دا محتاج نہیں، ہر ایک چیز دی حفاظت کرنا بھی میں جاندا، جویں میں پیدا کرنا جاندا نا انجے میں اس دی حفاظت کرنا بھی جاندا ہاں. یہ بیت اللہ میرا گھر ہے، اس دی حفاظت بھی میں کر لیسا. اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے نو بھیجیا. کیڈو سارا پرندہ پتہ نہیں ہے کچھ ہوگا، ایڈو سارا پرندہ اپنے پیرہ دے اندر، اپنی چونچہ دے اندر کتنے بڑے پتھر اٹھا لے سی. دا 12 من دا پتھر اٹھا لے اس ایڈو ایڈو چھوٹو چھوٹو کنکریاں، چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں لے کے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفسرین فرماندے ہیں او کنکری چھوٹی جی اتے گرا دے آن، اللہ اس کنکری دے اندر اتنی طاقت پیدا فرما دیندا ہاں او کنکر انہاں نو سر دے اندروں لگے آتا پورے وجود نو پھاڑ کے زمین دے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. تو پتھر دی بارش اللہ تعالیٰ تواڈے تے برسا دے. بے خوف ہو چکی ہو اس چیز نو. ثم لا تجدوا لکم وکیلا. پھر تسی نہ پاؤ اپنی مدد واسطے، لکم لام نفع واسطے ہوندی، پھر تسی نہ پاؤ اپنے نفع واسطے، فائدے واسطے اللہ تعالیٰ دے مقابلے دے اندر وکیلن کوئی مددگار، تواڈی کوئی مدد کرن والا بھی نہ ہوئے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری. کیا تسی بے خوف ہو چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ لٹا دے تو سمندر دے اندر؟ او بھائی ایک باری اگر سفر اس طرف کیتا نہیں تو تانوں لے کے جاون والی ذات اللہ دی ہے، تے وہ آج جس بہانے تانوں لے کے دے سمندر دے وچ آیا، کل نوں کسی اور بہانے دے ذریعے پھر لے کے نہیں آ سکدا تانوں سمندر دے ذریعے. اور تواڈا واسطہ پھر بھی تے پڑنا ہے نا سمندراں دے نال، دریاواں دے نال، پھر بھی کشتیاں تے بہنا نے. تے اتنے بے خوف کیوں ہو چکے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ تانوں بلا لوے فیرسل علیکم قاصفا، تے دوبارہ حالت کی ہوگی؟ پہلی حالت تک کی آئے گی؟ فرمایا انہو کان بکم رحیما لتبتغوا من فضلہ. تسی اللہ دا فضل تلاش کر رہے ہے، اللہ دی رحمت اور مہربانی اور رزق تلاش کر رہے ہے. انہو کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تھوڑے تے بڑا رحیم ذات ہے. فرمایا پہلے تے رب دا فضل تلاش کرن واسطے نکلے آئے، بڑے آئے سمندر دے اندر، اور اللہ نے تانوں روزی روٹی تے ہون جلے جاؤ اگو حالات ہو رومن. فیرسل علیکم قاصفا، اللہ تعالیٰ تواڈے سمندر داخل ہون دے نال نال تواڈے تے طوفان چا بھیجے ہواواں دے، ایسی سخت آندھی اور طوفان آ جائے کہ تواڈی کشتی لڑکھڑا جائے اور الٹ جائے اور تسی سارے غرق ہو جاؤ.
کیا تسی بے خوف ہو چکے ہو انہاں چیزاں تو فیغرقکم پھر اللہ تعالیٰ تنوں غرق کر کے رکھ دے بما کفرتم بس سبب تواڈے کفر دے ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا۔ توجہ کرو میرے دوست، دھیان میرے بات، اللہ نے دنیا دے اندر جو کچھ بھی پیدا فرمایا نا انسان دے فائدے اور اس دے نفع واسطے بنایا۔ ہر چیز اللہ دے جو کی بنائی ہوئی ہے نا، جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ نے انسان دے نفع اور فائدے واسطے بنایا۔ بعض چیزیں ہیں جنہوں انسان کھا کے انہوں تو فائدہ اٹھائندا، بعض چیزیں ہیں انسان پی کے انہوں تو نفع اٹھائندا، بعض چیزیں ہیں انسان استعمال کر کے انہوں تو نفع اٹھائندا، کپڑا لباس وغیرہ وغیرہ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان انہوں تو نصیحت حاصل کردہ، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان انہوں تو عبرت حاصل کردہ۔ ہن تواڈے ذہن چاسی بھائی سب کیویں اللہ تعالیٰ دی طرف انسان دی فائدے واسطے ہے؟ سب بھی فائدے واسطے، بچھو بھی فائدے واسطے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر چیز رب دی انسان دے فائدے واسطے ہے، ایک قاعدہ کلی ہے انہیں۔ ہاں اس دے فائدے دے طریقہ کار مختلف ہے، سپا دی دوائی نہیں بڑھ رہی، بچھو دی دوائی نہیں بن رہی، ایک اے فائدہ۔ دوسرا اے فائدہ کہ انسان واسطے عبرت دا سامان ہے انہاں دے اندر۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ جیڑا بے نمازی آدمی ہے نا قیامت والے دن اس دے اتے ایک بچھو مسلط کیتا جائے گا، یہ دوسری روایت دے اندر ایک سب مسلط کیتا جائے گا۔ فرمایا اس دیاں سرخ اکھا ہو سن، سر اس دا گنجا ہو سی۔ وہ گنجا سر کیوں فرمایا گیا؟ حالانکہ سب دے سر تے وال کو نہیں ہوندے۔ فرمایا زہر اتنا ہے اس دے اندر کہ اس دے سر دے اتے اس زہر دی کڑواہٹ دی وجہ تو بال بھی نہیں اگ سکتا، اتنا سخت سب ہے۔ فرمایا اے سب بے نمازی تے مسلط کیتا جائے گا۔ ای بندہ اگر فجر دی نماز چھوڑ دا تے ظہر تک، جب تک فجر دا وقت ہے اس تک اس نو ڈسدا رہے گا۔ اگر ظہر دی نیس پڑھی عصر دی نماز تک، ظہر دی نماز دی سزا دے طور تے اس نو ڈسدا رہے گا۔ تے محبوب کائنات سچی سچی زبان والے فرمایا کہ ای جلے ہک ڈنگ مرد ہے نا انسان 70 ہاتھ زمین دے اندر دھس جائے گا۔ تے اے زمین کیڑی ہے نہیں ہے، جہنم دی زمین دی گل ہو رہی، جہنم دی زمین دی گل ہو رہی۔ میرے دوست میرے ہاتھ وال ویکھ، ایتھے اگ بل رہی، ایتھے سیک زیادہ یا اتے زیادہ؟ بولو، تھلے سیک زیادہ ہے نا۔ جوں جوں اے سپ ڈستا چلا جائے گا 70 ہاتھ زمین دے اندر دھستا چلا جائے گا۔ کیڑی زمین؟ جہنم دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا حال ہوئے گا اس دا ایک دن تے بعد؟ اللہ اکبر، این جہنم دے وسط دے اندر جا کے پہنچ جائے گا۔ توجہ کرو، ہن سب کے وے انسان دی ہدایت دا ذریعہ میں کیا فائدے واسطے ہے۔ کیڑا فائدہ؟ عبرت والا فائدہ۔ کیویں فائدہ؟ انسان اللہ تعالیٰ نے سب تو ڈرایا۔ ہن اگر جہان دے اندر سب ہی نہ ہویا، سب دا وجود ہی نہ ہویا، اس جہنم دے سب دی سختی دا انسان نو کنجے پتہ چل لیا۔ اس واسطے اللہ نے دنیا دے اندر بھی سب پیدا چا فرمائے، اے سب انسان نو دسدا، بعض دفعہ تکلیف دے اندر مبتلا ہوندا، بعض دفعہ اس دی جان تک بھی چلی ویندی، بڑی مشکلات دے اندر پڑ ویندا۔ اللہ نے سمجھایا اے حضرت انسان، اے دنیا دا سب اتنا سخت ہے تے جیڑا میں جہنم دے اندر تیرے تے مسلط کرنا او کتنا سخت ہوئے گا۔ انہوں سمجھ آگئی ہر چیز انسان دے نفع اور فائدے واسطے ہے۔ بعض چیزوں انسان کھا کے نفع اٹھائندا، بعض نو پی کے نفع اٹھائندا، بعض نو استعمال کر کے نفع اٹھائندا، بعض تو نصیحت حاصل کر کے نفع اٹھائندا، بعض تو عبرت حاصل کر کے انسان کیا کردا جی؟ ہر چیز نفع واسطے ہے۔ تے انسان جدا اللہ دی نافرمانی کردا، کفر کردا، شرک کردا، روگردانی کردا، ایو چیزاں اللہ تعالیٰ دی طرفوں انسان واسطے کیا ہوئے؟ عذاب دا باعث بن گئے، پکڑ دا باعث بن گئے۔ ہن انہاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے ویکھو کیویں انسان دے خلاف استعمال کیتا۔ اے غرق پانی دے اندر غرق ہونا، اے غرق بھی اللہ تعالیٰ دا لشکر ہے جی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پہلے آیت پڑھنا اسے بعد تشریح کردہ۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، غزوہ حنین دے متعلق آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی مسلمانہ دوتے، مومنین دوتے کیا؟ سکینتہ، سکون۔
علی رسول ہی اپنے رسول تے بھی، وعلی المؤمنین اور مومنین تے بھی، وانزل جنودا اور اللہ نے بھیجے اپنے لشکر، لم تروہا جنہاں نو تسی ویکھ بھی نہ آئے۔ کیا مراد ہے؟ فرشتے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ دے لشکر ہیں، اے غرق بھی اللہ تعالیٰ دا لشکر ہے، اے آندھی بھی اللہ تعالیٰ دا لشکر ہے، اے طوفان بھی اللہ تعالیٰ دا لشکر ہے۔ ہر چیز اگر انسان رب دی نافرمانی کرے گا اے اس دے خلاف استعمال ہونے واسطے رب دا لشکر ہے۔ ہن فرشتے اتر آئے، انبیاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تے سکون طاری ہو گیا، اور کفار انہوں نے کیا کیتا؟ گردن اڑا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولی، غار ہرا دے موقع دوتے، غار سور جد نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق نالن گھبرائے پریشان ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ کفار تھلے ویکھن تو انہاں دیاں نظراں ساڈے تے پے وینیاں اور اساں انہاں نوں نظر آ وینا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتی ابو بکر نو، میرے پیارے گھبرا نہیں، اللہ تعالیٰ ساڈے نال ہے، وہ ساڈی مدد کرے گا۔ جد ایک گلاں ہو رہی ہیں نا محبوب اور محب دے درمیان، تے اللہ نو یہ گلاں پسند آئیاں بڑیاں، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صرف صدیق نال تو نو میں بھی نال ہاں۔ فرمایا فانزل اللہ سکینہ، اللہ تعالیٰ نے سکون اتار دیتا علی رسول ہی، اپنے رسول دیتے، علی رسول ہی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ اور اللہ تعالیٰ نے اس رسول دی نصرت اور مدد کی تھی بِجُنُودٍ لشکرہ دے ذریعے۔ ایک قول مفسرین دا توجہ میرے وال کیتی کرو جو الفاظ دے، ایک قول مفسرین دا یہ ہے کہ اللہ نے غار سور دے دروازے دوتے فرشتے دی قطاراں لگا دیتیاں کہ جڑے فرشتے مشرکین نو اس طرف ویکھن تو روک رہے ہیں کہ اس طرف نظر بھی نہیں بھر کے ویکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو اے فرشتے اللہ تعالیٰ دا لشکر، او ابرہ جو تھے برسن والے پتھر بھی اللہ تعالیٰ دا لشکر، او اتارن والے پتھر پرندے او بھی اللہ تعالیٰ دا لشکر، اور اے غرق فرعون دے بارے کے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جدہ اس نو پا لیا غرق نے، کس نے؟ غرق نے، غرق ہومن نے پا لیا اس نو۔ موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر سمندر دے اندر اتریا قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام پار لگ گئے، اس نو اللہ نے غرق کر دیتا۔ اس وقت کیا کھڑا گیا آمنت انہو لا الہ وآمنت بھی بنو اسرائیل، میں اللہ تھے ایمان لے کے آنا، اس دی وحدانیت دا اقرار کردہ، اور جس اللہ دے نال بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے اج میں بھی۔ اللہ نے فرمایا آلان ہون خیال آئے گیا وقد عصیت من قبل، اس تے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرے نیا ساڑیاں، اعلانیاں نافرمانیاں کردہ رہا، میرے موسیٰ کلیم دے مقابلے دے اندر آندہ رہا، لہذا ہوں تیری بخشش نہیں۔ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جدہ اس نے کس نے پا لیا؟ غرق نے۔ تو اے غرق کرنا خود، اے غرق جیڑا غرق ہومنا، اے بھی اللہ تعالیٰ دا کیا ہے؟ لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ دے ایسے ایسے لشکر ہیں جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین دی مدد کردہ اور کفار نو ہلاک کردہ، انسان دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہے۔ بس زندگی اچھی ہوئی ہے میرے دوست جس دے اندر ایمان شامل ہے، جس دے اندر اعمال صالحہ شامل ہیں۔ ایکم احسن عملا، اللہ فرمائندہ میں ایک کائنات بنائی یہ سے واسطے ہے، میں جانچنا چاہنا کہ کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا ایسے اعمال کردہ جڑے میں اللہ دی ذات میں بڑے پسند ہے۔ ایکم احسن عملا، کیڑا اچھے اعمال کردہ، بس اسے دے اندر زندگی گزارو میرے دوست، ایمان دے اندر کامل ہو جا، تقوی دے اندر کامل ہو جا، اعمال دے اندر کامل ہو جا، نیکیاں دے اندر کامل ہو جا، کدی بھی رب دی نافرمانی دا سوچ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ رب دی پکڑ واسطے اللہ دے عذاب بڑے بڑے رنگاں دے نال آندے نہیں، تینوں سمجھ نہیں لگنی کہ اللہ نے مینوں پکڑیا کیڑی جات ہوئے۔ وقارون وفرعون وحامان، اللہ نے فرمایا قارون، فرعون، حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام انہاں دے کول اساڑیاں نشانیاں لے کے آئے ہن، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اے کوئی عام لوگ نانی میرے دوستا، بڑی طاقت دے مالکانی، بڑی قوت دے مالکانی، بڑے غلبے دے مالکانی، بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر آویں دے آنی، بڑے بڑے طاقتور تے بہادر آنی۔ فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے اکڑ کی تھی فی الارض، زمین دے اندر، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا، نتیجہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا، اسی نہ سارا نو پکڑ لیا، بِذُنُوبِهِ، انہاں دے گناہاں دی وجہ تو، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا،
کچھ تو ایسے آن کہ جنہاں دے تے اسی طوفان بھیجیا اس طوفان نے انہاں دے محلات انہاں دے بنگلے انہاں دی کوٹھیاں سب کچھ نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا انہاں نو انج گرا دیتا جویں کھجور دے تنے گرے پے ہوندے ہیں فرمایا ومنہم من خسفنا ومنہم من اخذته الصیحہ اور انہاں دے اندر بعضے تا ایسے آن جنہاں نو جبریل امین دی چیخ دے ذریعے سی پکڑیا انہاں دے کلیجے انہاں دے دل پھٹ گئے انہاں دے دماغ پھٹ گئے اور کن اور نک دے راستہ چو باہر آ گئے فرمایا ومنہم من خسفنا به الارض اور انہاں دے وچوں بعضے ایسے ہیں جنہاں نو اسی زمین دے اندر دھنسا دیتا زندہ گاڑ دیتا زمین دے اندر ومنہم من اغرقنا اور بعضے ایسے آن کہ جنہاں نو اسی پانیے دے اندر غرق کر کے رکھ دیتا وما کان اللہ لیظلمہم یاد رکھنا اللہ نے اتنے سخت عذاب جو انہاں نو دیتے ہیں مت کہ اے سمجھیں اللہ تو بڑا ظالم اور جابر ہے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم اللہ کدی بھی انہاں دے ظلم نہ کردا ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن انہاں نے خود اللہ دی نافرمانی کر کے اپنی جاناں دے ظلم چکیتا اے میرے دوست اللہ دی نافرمانی تو بچ اس دی اطاعت اور فرما برداری کردا رہے اللہ تعالیٰ ساڑی اصلاح فرمائے اور قرآن و سنت دے مطابق سنو عقیدہ اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین